السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن میرے لیے کیوں اترا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج کا موضوع دلوں کے قریب ترین موضوع، محبت والا موضوع، لیکن بہت حقیقت ہے، بڑی حقیقت ہے، عمل سے بہت دور۔ اور وہ موضوع ہے قرآن میرے لیے کیوں اترا۔ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، الحمدللہ مسلمان گھرانوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہم بچپن سے کبھی نانی سے، کبھی دادی سے، کبھی خالہ جی سے، کبھی قاری صاحب سے ہم قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہے، محنت کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے رک کر سوچا؟ کیا ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ کیوں ملا ہے؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے؟ کیا صرف اس کو ناظرہ ہم نے پڑھنا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، کہ یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کا آخری اور بہترین کلام ہے۔ آخری بھی ہے، بہترین بھی ہے، پیغام بھی ہے، اعلان بھی ہے، کلام بھی ہے، گفتگو بھی ہے میرے رب کی۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے۔ اور کس پہ نازل ہوئی؟ دنیا کے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اس کتاب کو کہیں برکت والی کتاب کہا گیا، کہیں اس کو خوشخبری دینے والی کتاب کہا گیا، کہ اللہ نے خود قرآن کی کتنی زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ یہ رحمت دیتی ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت کا ذریعہ بننے والی ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بننے والی ہے، یہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالنے والی ہے۔ اس کو یہ کتاب اور یہ خصوصیات کیوں دی گئی؟ کوئی وجہ ہوگی نا پھر۔ اس لیے بہت دھیان سے میری بات سنیے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ ہم سے بول رہا ہے، اللہ خود مخاطب ہے ہم سے، لیکن بدقسمتی سے اللہ کی بات سمجھنے کے اعتبار سے، میں نے کیا بولا ہے؟ سمجھنے کے اعتبار سے ہم میں سے اکثریت بہرے ہیں، بہرے۔ اس کو انالائز کیجئے گا میرے اس جملے کو، بظاہر بہت سخت جملہ ہے، حقیقت یہی ہے۔ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، بہرے ہیں ہم۔ اللہ کہہ رہا ہے آؤ میری بات سنو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آواز آ رہی ہے اللہ کی، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا، کیوں کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا، کس چیز سے منع کر رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا۔ کیوں؟ ہم ہمارے رویے یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، زبان سے نہیں ہم بول رہے ہیں، الحمدللہ زبان سے بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، رویے ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جی بڑی معذرت، میرے پاس آپ کا کلام پڑھنے اور سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے وقت، ہاں ناظرہ جتنا مرضی آپ مجھ سے پڑھوا لیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی مذہبی کتاب قرآن پاک، لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب ہے قرآن۔ یہ پڑھتے بہت ہیں، شاید لاکھوں کی تعداد میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے پوری مسلم امہ کے اندر، لیکن سمجھ کس نے، سمجھ کہاں آ رہی ہوتی ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ اکثریت کو تو ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، تجوید نہیں آتی قرآن کی، اور اس سے بڑھ کر ستم بالائے ستم اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سمجھنے کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے مسلم امہ کے اندر سے۔ اللہ اپنے کلام میں بار بار مخاطب ہو کر کہتے ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ کہتے ہیں
اولل الباب، عقل والوں، غور و فکر کرنے والوں، سوچنے سمجھنے والوں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اندھے بیروں کی طرح ہم اس کی کتاب لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری حالت یہ ہے. پھر میں بار بار معذرت کروں گی کیونکہ باتیں بڑی سخت شاید کچھ لوگوں کو فیل ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ کے کلام کو، بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کو ہم نے اللہ کی گفتگو کو ریکویسٹ سمجھ لیا، اللہ کی نعوذ باللہ عرضی سمجھ لیا ہے، درخواست سمجھ لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سمجھو، عقل استعمال کرو قرآن کے بارے میں. ہم کہتے ہیں ہماری مرضی. ہم کیوں سمجھیں؟ سب سے بڑھ کر پرابلم کیا ہے؟ وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر ہماری محرومی اور کیا ہوگی کہ اللہ بلا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کو سمجھنے کا. حسرت اور افسوس کی بات ہے یہ بہت بڑی. قرآن تو ایک چراغ تھا جو ہمیں روشنی دکھانے کے لیے آیا تھا، راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا. ہم نے کیا کیا کہ شدید اندھیروں کے اندر اس چراغ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. قرآن آیا تھا، ایک آئینہ تھا، ہمیں ہماری صورت دکھانے کے لیے آیا تھا. ہم نے اس آئینے کو کیا آنکھیں بند کر لی اور ہم آئینہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں بند آنکھوں سے آئینہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ قرآن تو وہ ایک پانی تھا جو پیاسی روح کی پیاس بجھانے کے لیے آیا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس سے پیاس جو ہے وہ نہ بجھائی، ہم نے اسے اور مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا. اللہ کے کلام کی اہمیت کو ہم آج جاننے اور سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، جیسے میں نے ابھی آپ کو کچھ آیات بتائی کہ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ بابرکت کتاب ہم نے تمہیں دی. کیوں دی؟ اس کو دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، تاکہ لوگ اس سے یاد دہانی حاصل کریں، اس کی نصیحت قبول کریں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلِيُنذِرُوا، لوگ اس کے ذریعے سے خبردار ہو جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، لوگ اس کو جان لیں. کون جانے گا؟ کون سیکھے گا؟ کون غور و فکر کرے گا؟ کون تدبر کرے گا؟ کون اس کے اوپر اس کا فہم حاصل کرے گا؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کے اندر ان لوگوں کی مثالیں دے کر ہمارے ایک طرح سے کان کھینچے امت مسلمان. کہ پچھلی قوموں کو بھی میں نے کتاب دی تھی، انہوں نے اپنی کتاب کا کیا حال کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، گدھے کی مثال ہے. جو کتابیں اٹھاتا ہے یعنی نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ قدر کی. کس کی قدر نہیں کی؟ انہوں نے اپنی کتاب تورات کی قدر نہیں کی. اور اللہ نے ان کو کیا کہا کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ گدھے کی مثال. آپ دیکھیں نا گدھے پہ کتابوں کا جتنا مرضی بوجھ لا دیا جائے، کیا گدھا اسکالر کہلائے گا، پروفیسر کہلائے گا، ڈاکٹر کہلائے گا، انجینئر کہلائے گا؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ الاعراف میں، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہو گیا. اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا. پہلے کہا گدھا، اب کہا کتا. اس پر تو سختی کرے تو بھی ہانپے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سو یہ حالات بیان کر دیے شاید کہ لوگ غور و فکر کریں، سوچیں. گویا جن لوگوں نے اپنی کتاب کی قدر نہیں کی، اللہ نے انہیں اپنے کلام میں کن ناموں سے مخاطب کیا؟ وہ نام کہ اب ہم تہذیب یافتہ لوگ اس لفظ کو بولنا جو ہے وہ بھی پسند نہیں کرتے دوسرے کے سامنے. ہم کہتے ہیں گالی ہے، یہ بہت برا بھلا کہا گیا. اللہ نے دیکھیں یہ پیغام دیا ہمیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب کی قدر نہیں کی. یہ قرآن میں اس طرح کی آیات، اس طرح کے قصے کیوں رکھے اللہ تعالیٰ نے؟
تاکہ امت مسلمہ اس رویے سے بچ جائے جو رویہ پہلی امتیں اختیار کر کے اللہ کی گڈ بک سے باہر نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کہا سورہ الانبیاء میں، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی یعنی تمہارا ذکر ہے۔ فرمایا پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ سمجھتے نہیں ہو؟ سوال کر رہے ہیں اللہ، جواب دیں، کیا جواب دیں گے کہ نہیں سمجھتے اللہ جی؟ پھر اگلا جواب دیں، کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ کس نے؟ سمجھنا چاہتے نہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں سمجھیں گے تو اور عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی بہت قرآن پڑھنے والے لوگ، ہم تو پورے 2 قرآن ختم کر لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں نازلہ درست ہے نہیں درست، ترجمہ آتا ہے، تفسیر آتی ہے، سمجھ ہے نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بڑے سخت لہجے میں ہم سے پوچھا۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا قرآن کو سامنے رکھ کر سوچتے سمجھتے نہیں ہیں؟ پھر اللہ نے ساتھ ہی اگلا سوال کیا، ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ سوچئے اللہ کے کلام کو سمجھنے کے اعتبار سے اللہ نے لوگوں کے رویوں کو ڈسکس کیا کہ لوگوں نے رب کی پہچان اس کی معرفت کی جو کنجی ہے وہ کھو دی۔ انہوں نے اپنے دلوں کے اوپر کیا لگا لیے؟ تالے لگا لیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچئے تالے کہاں لگائے جاتے ہیں؟ بند گھر کے اوپر نا۔ تالا لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ گھر والے گھر میں کوئی نہیں ہے، خدا حافظ چلے جائیں، دور سے ہی تالا منہ چڑھائے گا، اگر کوئی پہنچ بھی جائے گا اطلاع دیے بغیر آئے گا۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کلام کو سمجھنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تالے لگا لیے دلوں کے اوپر۔ اتنی سختی، ایک ہوتا ہے صرف دروازہ بند ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کنڈی لگی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے تالے لگائے ہوتے ہیں۔ تالا تو بہت سخت درجے میں آتا ہے، اور یہی حقیقت ہے کہ آج قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے دلوں کے دروازے بند کر لیے سمجھنے کے لیے۔ میں نے کس کی بات کی ہے؟ میں نے تلاوت کی بات نہیں کی، میں نے ناظرہ کی بات نہیں کی، میں نے افلا یتدبرون القرآن، تدبر، تذکر، لینذروا، خبردار کرنا خود کو وارننگ دینا قرآن کی روشنی میں۔ ہم نے ہر لحاظ سے کیا کر لیا؟ تالے لگا لیے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ یہ تو ایک خط کی مانند ہے، اللہ کا خط آیا ہے، میرے نام آیا، آپ کے نام آیا، سب کے نام خط آیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ صرف مولویوں کے نام نہیں آیا خط، اسکالرز کے نام نہیں آیا خط، یہ ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بچی، ہر مرد، ہر بیٹا، ہر بیٹی کے لیے آیا ہے یہ خط۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی انوکھی سی چیز ہے اور بڑی کوئی اس کو تو ادھر لگا کے اور ریشمی غلافوں میں چھپا کے بس کوئی رکھنے کی چیز ہے، نہیں، سب کے لیے ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے دلوں کے تالے کھولو۔ قرآن کنجی ہے، قرآن چابی ہے جس سے ہمارے دل کھلیں گے۔ دل کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ کس کی پہچان آئے گی؟ رب کی پہچان آئے گی، بادشاہ کی پہچان آئے گی، وہ ہستی جس کے سامنے ہم سرنڈر کرنے والے ہیں، جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کی پہچان آئے گی۔ اور اگر ہم نے کنجی گما دی تو بس پھر آپ سوچیں کہ کس کو ہم جواب دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی بہت پیارا کہیں گیا ہوا ہے اور وہ کہہ کے گیا ہے میں شام کو واپس آ جاؤں گا، مما واپس آ جاؤں گا، بیگم کو کہہ کے گیا ہے، بیٹی کو، گھر والوں کو کہہ کے گیا ہے، وہ نہیں آتا۔ 2 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، رات گزر گئی، فون سوئچ جا رہا ہے، سوئچ آف جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، اور پھر اچانک ایک میسج جو ہے نا وہ بلنک ہوتا ہے، اس کے نام کی طرف سے آتا ہے، تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اس موقع پر؟ کہ کیا آپ کہیں گے اچھا میسج بلنک کیا، کوئی میسج آیا اس کی طرف سے، اس پیارے کی طرف سے، چھوڑو پھر دیکھیں گے، پھر پڑھیں گے، کیا کریں گے ہم بتائیں؟ فوراً سے پہلے بے تابی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پریشانی کے عالم میں
اللہ خیر کرنا، اللہ وہ صحت میں ہو، اللہ عافیت میں ہو، اللہ تو اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا. رو رو کے ہم نے اپنا برا حال کیا ہوگا، پاگل ہوئے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کی بے چینی اور بےتابی قرآن کے لیے کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، میں نے آپ کو بتایا. ایک دفعہ بھی اگر ہم الحمد سے بالناس تک اپنے شیڈیول میں اس کو نہ لے کر آئیں، سوچیں اللہ کو کیا جواب دیں گے. اللہ کہیں گے کہ کیا میرا کلام اتنا کم اہم تھا؟ اس کو تم نے کوئی اس کی قدر ہی نہ کی تم نے، اور تم دنیا کے پیچھے چلتی رہی، اپنے آپ کو بڑے عقل والیاں تم سمجھتی رہی. اب ہم نے یہاں پہ بیٹھ کر آج ڈیسیژن لینے ہیں، بہت سے ڈیسیژن لینے ہیں. ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اپنے شیڈیول بنانے ہیں، ہم نے اپنی بزی لائف میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں اللہ کے کلام کو بھی بیچ میں ایڈجسٹ کریں. اور یہ ایڈجسٹ کرنا ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو کریں اور چاہے نہ کریں. ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں تربیت کیوں کرنی ہے. کچھ دلائل ہوں گے نا ہمارے پاس کہ بھی کیوں ہم قرآن کو سمجھے. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر دی کہ اللہ نے کہا کہ جو قرآن کی اپنی کتابوں کی قدر نہیں کرتے ان کی حالت کیا ہے. اللہ نے اپنا قرآن دیا تدبر کے لیے دیا، اللہ نے تالے کی مثال دے دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کی آیات آئی ہیں کہ جب تک ہم ان کو قرآن کو سمجھیں گے نہیں، ہم عمل ہی نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کے سامنے دو آیتیں رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا. اس کی تاثیر یہ ہے، اس کو سن کر ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. بدن کیا ہوتے ہیں؟ کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر یاد الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں. پھر فرمایا ایک اور جگہ پہ، وہی لوگ کامل مومن ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائے. دل کیا ہو جائے؟ خوف زدہ ہو جائیں. اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیں. آپ ان فیلنگز کو محسوس کریں. قرآن پڑھتے ہوئے ہماری فیلنگ، ہماری باڈی کی کیفیات، ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے، ہمارے دل کانپنے، یہ فیلنگز کب آئیں گی؟ دل کب نرم پڑیں گے؟ مجھے آپ اس کا بتا دیں. کیا ناظرہ پڑھنے سے ہوگا؟ ناظرہ صرف ترجمہ نہیں، سمجھنا ہے، اس کو دل سے پر سمجھنا ہے، سب سمجھ آئے گا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو بتاؤں. ہم سنتوں کی بہت باتیں کرتے ہیں نا. اللہ کے کلام کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حیثیت وہی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے اس دنیا کے اندر. تو کلام کی ناقدری بادشاہ کی ناقدری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ سنت جانیے اور سیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے. جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ کہتے، کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اللہ سے سوال کرتے، پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے، جہنم سے پناہ مانگنی ہوتی جہنم سے پناہ مانگتے. اب آپ سوچئے اس سنت کو کیسے فالو کیا جائے گا. آپ مجھے کوئی حل بتائیں کہ کیا ناظرہ پڑھ کے اس سنت کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح فالو کریں گے؟ سمجھیں گے تو کریں گے نا کہ ہر اور پڑھے سمجھیں گے بھی کیسے کہ رکنا ہے، ہمیں یہاں رک کر جواب دینا ہے، استغفار کرنا ہے اللہ سے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے. ہم نے اس موقع کے اوپر سجدے بھی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، قرآن کے 14 سجدے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیوں کر رہے ہیں، کیا آیا. وہ تو بڑے خوبصورت مقامات ہوتے ہیں. سجدہ اللہ کے قرب کا بہت خوبصورت انداز ہے جو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سکھایا گیا. اس پہ بھی ہم 14 سجدے اکٹھے کرتے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمارا علیحدہ سبجیکٹ. اب سبجیکٹ ہم جس کو لے کر آئے آج وہ ہے قرآن سمجھنے کی حیثیت. اور یاد رکھے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو زندگی کی رہنما کتاب سمجھا، غور و فکر کی کتاب سمجھا، مسلمان اس سنت کو فالو کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہم نہیں فالو کر رہے. قرآن کہتا ہے
کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے موضوع بنا دیا. بار بار یہ آیت پڑھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھنے مراد یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈر حاصل کرنے کے لیے بڑا موضوع بنا دیا. ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یاد دہانی حاصل کرنا کیسے حاصل کرنی ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتی ہوں، اگزامپلز رکھتی ہوں. ایسے قرآن ہمیں سیکھنا پڑنا. مثلا ایک ماں کی کہانی ہے، وہ کہتی ہے میری چیخیں خاموش ہو گئی. کیسے؟ وہ کہتی ہے میرا بچہ نافرمان تھا، شوہر انتہا درجے غصے والا تھا، سسرال میں کوئی عزت ہی نہیں تھی. قرآن تو میں پڑھتی تھی لیکن برکت کے لیے پڑھتی تھی، لیکن جب سے میں نے ترجمے اور تفسیر سے قرآن کو جانا، مجھے پتا چلا کہ اللہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مجھے صبر کہاں کرنا ہے، مجھے خاموش کہاں رہنا ہے، میں نے اپنے ہونٹوں پہ زپ کہاں لگانی ہے. پھر میری چیخیں ختم ہو گئی اور پھر میری زندگی ایک اچھے پیٹرن پر آ گئی. پھر ایک 22 سالہ اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں خود کو بہت یعنی کہ احساس کمتری کا شکار تھی، کمتر سمجھتی تھی، ہر چیز میں کمپیریزن. میڈیا کے اوپر جاؤ وہاں کمپیریزن، دوسروں کو دیکھو وہاں کمپیریزن. عموماً ہوتا ہے نا بچوں کے اندر کہ میرا رنگ اچھا نہیں ہے، میری ہائٹ اچھی نہیں ہے، میری شکل و صورت میرے نہیں، نقش اچھے نہیں ہے، میرا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے. کمپیریزن کمپیریزن کمپیریزن. وہ کہتی ہے کہ جب سے قرآن سیکھنے لگی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تو میرے ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، میری ہر محرومی کا اس کو پتا ہے، وہ اس نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد سے مجھے اپنے آپ سے محبت ہونا شروع ہوئی کہ میرے رب نے مجھے بے مقصد نہیں بنایا، کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد سے میں قرآن سے جب جڑی ہوں تو میری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا. ناظرہ پڑھ کے نہیں آتا سب. ایک غصے والے شخص کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ الفتح کی آیت سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آیت سن کر تو مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا. سمجھی نا جب انہوں نے جھٹکا کیا لگا، کہتے لگے کہ میں تو اپنے گھر والوں پہ اتنا سخت ہوں تو میں کیسے اس آیت کی پیروی کر رہا ہوں. قرآن تو میری زبان، میرے رویے، میرے فیصلوں کو بہتر بنانے کے لیے آیا نا. وہ کب بنائے گا؟ جب میں اس کو سمجھوں گی. ایک ایک آیت پہ رک کر میں اپنا احتساب کروں گی مجھے یہاں پہ کس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے. پھر ایک خاتون کہتی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد میرا جو رویہ ہے اپنے سسرال والوں کے ساتھ اس طرح بہتر ہوا. وہ کہتی ہے کہ میرے ایک دفعہ سسرال والے آئے، بہت شدید گرمی تھی، کھانا بنایا، میں نے ان کو سرو کیا. ابھی میں کھانا وانا سرو کر کے کھلا کے برتن دھونے کچن میں جا رہی تھی تو پیچھے سے میری نند کی وہ جیسے بخیلیاں ہوتی ہیں نا، بھابھی کی بخیلی بخیلیاں، کہتی میرا اتنا دل کٹ کے رہ گیا بالکل نا کہ دیکھو یار اتنی شدید گرمی کے اندر اتنی میں نے فٹیگ ان لوگوں کے لیے اٹھائی اور اس کا رویہ دیکھو آگے سے کیا ہے. دل تو چاہتا ہے نا شیطان آ کے پھوکے مارتا ہے کہ تو بھی جا کے سنا، اس کا منہ توڑ کے رکھ دے. لیکن وہ قرآن سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ یہ نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے یہ آیت میرے سامنے اللہ لے آئے کہ برائی کو نیکی سے دور کرو جو بہترین ہے. میں نے کیا کیا، میں گئی اپنے کپڑ میں کل ہی شاپنگ کر کے اپنے خوبصورت سی جویلری کے گلدے لے کے آئی تھی. میں گئی اور جا کے میں نے اپنی نند کو دیے. میں نے کہا دیکھو بھابھی، یہ اپنی نند کو کہا جو بھی دے دیکھو پہنو کتنے پیارے لگ رہے ہیں تمہارے اوپر. تو وہ آگے سے رو پڑی کہ دیکھو ابھی میں اپنی بھابھی کے لیے کیا باتیں کری تھی اور بھابھی نے آگے سے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. تو بات یہ ہے کہ چیزیں جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے نا تو قرآن جو ہے نا وہ ہماری ایک ایک جگہ کے اوپر ہماری جو ہے نا وہ کیا کرے گا، رہنمائی کرے گا. ایک بندی کہتی ہے کہ میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا، زندگی سے میں ہر درجے کی مایوس تھی، سلیپنگ پل کھا کھا کے، ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کے میرا برا حال ہے. جیسے کہ عائشہ نے کہا کہ قرآن ہماری تنہائیوں کا علاج ہے، قرآن ہمارے غموں کا علاج ہے. جڑے تو صحیح ہے اس کے ساتھ. پھر کسی نے ایک آیت سنائی اور میں نے وہ آیت سنی اور اس نے میری زندگی بدل دی. اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، بے شک وہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ کہتی ہے میں نے گولیاں پھینک دی اور میں قرآن سے جڑ گئی اور میں جینے لگی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن جو ہے نا وہ ہمارے آخرت کے مسئلے حل کرتا ہے. صرف آخرت کے نہیں مسئلے حل کرتا، قرآن ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے. کوئی آئے اس انداز میں اس کے ساتھ
جڑے اس انداز میں اس کے ساتھ. اور پھر جو ہے نا مطلب آپ دیکھیں کہ کسی نے کہا کہ بھی میرے ہسبینڈ کا کام چھوٹ گیا, بہت شدید پریشانی کا عالم تھا, رزق مرد کا کام چھوٹ جائے آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل ہو جاتی ہے گھر کے اندر. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ ضرور میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, ضرور کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی. تو کہتی ہے کہ میں نے سارے گھر والوں کو جمع کیا, ہم نے کہا کہ ہم استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ سے, کثرت سے استغفار کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فیملی میں عید لوگوں کے ساتھ ہم معافی مانگیں. لیکن ہم استغفار تو کر لیتے ہیں اللہ سے, لیکن ہماری توجہ بندوں کی طرف نہیں جاتی کہ بندوں کے ساتھ بھی ہماری کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. ممکن ہے میری کسی بات سے کوئی ہرٹ ہوا ہو, ممکن ہے میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہو, ممکن ہے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, ممکن ہے میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو. وہ کہتی ہے ہم نے پورے خاندان میں ایک ایک چھوٹے بڑے سے معافی مانگی سچے دل سے. وہ ہمارے والے نہیں جو شبرات کے اوپر میسج فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے, کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کر دینا, یہ جو سطحی قسم کی باتیں یہ نہیں. حقیقتاً معافی دل سے مانگی, اللہ سے استغفار کیا سارے گھر والوں. وہ کہتے ہیں چند دنوں کے اندر اندر اللہ نے ایسی کوئی سبب بتایا ان حالات میں کہ جو حالات چینج ہونے والے نہیں لگ رہے تھے. کسی نے آ کر ہمیں بزنس کے اندر اپنے شیئرنگ کی آفر کی, میرے شوہر کو دوبارہ سے ایک اچھی جاب مل گئی اور ہمارے حالات پھر دوبارہ سے بہتر ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ قرآن کو صرف ناظرہ نہیں پڑھنا. اگر ہم قرآن کو ناظرہ کے ساتھ ساتھ اس کے پیغام کو, اس کی روح کو سمجھیں گے تو یاد رکھیے ہم یہ دکھوں کی جو گٹھڑیاں اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں نا, یہ گٹھڑیاں ہماری کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, زندگی میں غم تو رہتے ہیں, یہ تو نہیں کہتے کہ جو قرآن والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں غم نہیں ہوتے, وہ آزمائشیں ہوتی ہیں, لیکن وہ ان آزمائشوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے ایک امتحان آیا ہے. اگر میں صرف مقدس جان کر اس کو سر پہ رکھ کر, اس کو آنکھوں سے لگا کر, اس کو چون چام کر سائڈ پہ رکھتی رہی تو یاد رکھیے کہ ہم اس کے اصل پیغام سے محروم ہیں. ابھی جیسے میری بہن خدیجہ نے کہا کہ والدین فوت ہوئے, اور ان کے والدین کے فوت ہونے کی کہانی بھی بہت یعنی ایک دردناک کہانی ہے, یعنی اس کے پیچھے بھی ایک اور کہانی ہے. ان کے دکھ کی تو حالت ہی بہت جب آئے ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کر دیا. آپ کو ایسے ایک نہیں کئی واقعات ملے گا, اور اب ہمارے پاس تو چونکہ ٹائم نہیں تھا نا واقعات سنانے کا, تو ہم آئے یہاں پر کہ اللہ ہمارا تعلق ہمارے اس کلام کے ساتھ, اپنے کلام کے ساتھ سمجھ والا جوڑ دے, غور و فکر والا جوڑ دے, زندگی کی آخری سانس تک جوڑ دے. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی آپ نے کی, صحیح حدیث ہے بخاری کی. آپ نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی نکلے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت بڑی خوش الحانی کے ساتھ کرے گی, لیکن وہ ان کے حلق سے نہیں نیچے اترے گا. دین سے وہ لوگ اس طرح نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتے. عمل نہیں ہوگا نا, سمجھ نہیں ہوگی, تلاوتیں باقی رہ جائیں. یاد رکھیں کہ میں تلاوت کے خلاف نہیں, لیکن صرف تلاوت بھی نہیں نا, صرف اس تلاوت کی طرف ہمارا جو جھکاؤ ہو گیا اس نے ہمیں کتنی بڑی خیر سے محروم کر دیا, اس کی طرف ہمارا مائنڈ ہی نہیں جا رہا. اس طرف آپ کے اور اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرانے کے لیے آج ہم نے یہ ٹاپک جو ہے سلیکٹ کیا. پھر ہمارا جو اس موضوع کے حوالے سے کہ آپ مزید دیکھیں گے, مزید دلائل جانیں گے کہ اگر میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتی ہوں تو اس کے فائدے کیا ہیں, اور اگر سمجھ کر نہیں پڑتی تو مزید اس کا نقصان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. استغفر اللہ. جو اسے پڑھیں گے سمجھ کر عمل کا حصہ بنائیں گے, اللہ ان کو عزت دے گا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. آج امت مسلمہ جو پوری دنیا میں خوار ہو رہی ہے اس کے پیچھے قرآن فہمی کی کمی ہے, اس کو آپ مانیں گے. اچھا, ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین مسلمان قرار دیا. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بہترین لوگوں میں شامل ہوں؟ بتائیے مجھے, کیا نہیں چاہتی؟ بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے نا. یہ عزت, یہ رتبہ, یہ محبت, یہ مقام کسی ڈگری سے نہیں ملنے والا, بازار میں نہیں بک رہی.
کہیں نوکری سے نہیں ملے گی یہ مقام. کون سا مقام؟ تم میں سے بہترین. یہ ایک مقام ہے, یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے, یہ ایک تعریف ہے. تم میں سے بہترین جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں, ان کی زندگیاں قرآن کے ساتھ رنگ جائیں, قرآن ان کی زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے, قرآن ان کا جینا اور مرنا بن جائے, قرآن ہر جگہ ان کی زندگی کا ساتھ بن جائے. پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کی اس یاد دہانی سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے, سکون ملے گا تو یہاں سے ملے گا. اللہ نے پھر فرمایا پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو تم اس کی پیروی کرو, اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم ہوگا. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم ہوگا. اور مین آخرت کی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کیسے تمہیں نوازوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اصل ایمان لانے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے. تلاوت کا حق ادا کرنے والے لوگ ہی اس پر ایمان لائیں گے, اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. کون نقصان اٹھانے والے ہیں؟ جو منکر ہیں, جو تلاوت کا حق نہیں ادا کرے. تلاوت کا حق ادا نہ کرنے والے انکار کرنے والے ہیں. اور تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے, ناظرہ کے ساتھ ترجمہ, سمجھ اور عمل کا حصہ بنانا, دوسروں تک پہنچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں کچھ نقصانات آپ کے سامنے رکھتی ہوں, ہم نہیں سمجھتے تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. سورہ زخرف کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر افسوس کہ یہ رحمان سے غافل ہے. بریکٹ میں آئے گا, اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑ لے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. شیطان گائیڈ بن جاتا ہے, شیطان امام بن جاتا ہے, شیطان رہنما بن جاتا ہے, شیطان ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے, انگلی پکڑ کر چلاتا ہے. گویا شیطان قبضہ گروپ بن جاتے ہیں دلوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے زندگی تنگی والی ہوگی, اس کی زندگی معیشت تنگ زندگی, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. تنگی سے مراد جو سکون نہیں ہے جس زندگی میں, کروڑوں روپیہ بھی ہے آپ کے ہاتھ میں, سکون کوئی نہیں ہے, اور ہم اس کو قیامت کے دن کیسے اٹھائیں؟ وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو آنکھوں والا تھا. ارشاد ہوگا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی, تم نے انہیں نظر انداز کیا, آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. ہم اس طرح بدلہ دیں گے ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے, اور آخرت کا عذاب تو اور سخت اور دیر پا ہے. اب سوچنے کی بات ہے نا, کہاں کھڑے ہیں, کیسے کھڑے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑیں گے انہیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھتا چلا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کچھ ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرآن کا اتباع کیا وہ سیدھی راہ پر رہے گا, جو اسے چھوڑے گا وہ گمراہی پر ہوگا. اتباع کیسے کریں گے, سمجھیں گے تو تب نا. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی سختی کے حوالے سے, منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں, بڑی لمبی حدیث ہے. آپ نے کہا منکر نکیر پوچھیں گے کہ تجھے کیسے علم ہوا, وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. یعنی اچھی روح کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, ایمان لایا, اس کی تصدیق کی. پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے میرے بندے نے سچ کہا, جنت کا بستر بچھا دو, جنت کا لباس پہنا دو, جنت کی طرف دروازے کھول دو, جنت کی طرف سے ہوائیں, راحتیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں, اور اس کی قبر کو انتہائی نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے. پھر وہ فرشتے جو ہے جب کسی کافر کو رکھا جاتا ہے اس سے سوال کرتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ سمجھا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں, قدر ہی نہیں کی, دھیان ہی نہیں دیا, وقت ہی نہیں تھا.
تو آسمان سے فرشتہ منادی کرتا ہے، اس نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، دوزخ کی طرف سے دروازے کھول دو، اور پھر اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کسی کے ہی کنٹینیوشن، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے، پھر اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے، اور پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی میں جوڑوں گی اس کے ساتھ، جب کافر یا منافق کہتا ہے مجھے نہیں پتا، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ سمجھا نہ پیروی کی، نہ سمجھا نہ پیروی کی۔ ہم آج وہیں پر کھڑے ہیں، بے شک اپنی زبانوں سے جو مرضی کہتے ہیں، اس کے بعد ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو بچائے۔ قرآن کے لیے تو اس وقت بہت بڑا جہاد، بہت بڑی جنگ چاہیے، ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ جنگ چاہیے، جتنی دور ہم قرآن سے نکل چکے ہیں، اس کی سمجھ سے ہم دور نکل چکے ہیں، اور شکایت رسول کی بجائے شفاعت رسول ہمیں چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ استغفر اللہ، کیا جواب دیں گے اس وقت شکایت رسول کے حوالے سے؟ لوگوں کو بڑی شیطان نے کانوں کے اندر پھونکے ماری ہوئی ہیں کہ خیر ہے خیر ہے، کوئی بات دیکھی جائے گی۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اسے مکمل کرتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، قرآن پڑھنا، اسے مکمل کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، صرف یہاں حفظ نہیں ہے، یہاں صرف ناظرہ نہیں ہے، تو اس کے والدین کو روزے قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہاری اس دنیاوی گھر سے بہتر ہوگی جس میں سورج آ جائے۔ اور فرمایا آپ نے اور جو خود اس پر عمل کرے اس کے بارے میں تمہارا کیا کام، تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ سوچیں کہ قرآن کو لے کر عمل کرنے والوں کے والدین کا اگر مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہے، سوچیں عمل کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، قرآن کو اپنے آنکھوں کا نور بنا کے، سرما بنا کے؟ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے، یا آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی کے طور پر کھڑا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں، فرمایا بلا شبہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں گھوڑے پر سوار ہو کر، اونٹ پر سوار ہو کر یا پیدل کام کرتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا ہوا ہے، کھڑے بیٹھے چلتے جو جو موقع اسے مل رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور بے شک لوگوں میں سب سے برا انسان وہ فاجر ہے جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ اس رویے سے ہمیں بچا دے۔ تو خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو جینے کا طریقہ قرآن سے پتہ چلے گا، قرآن سے جڑنا۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن کا اصل مقصد تلاوت نہیں ہے، قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کی سمجھ حاصل کرنا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے دنیا کے اندر صبح سے لے کر شام تک کتنی باتیں کرتے ہیں، سینکڑوں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لوگوں کو ملتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دنیا کے سینکڑوں کام 24 گھنٹے کے اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ نے اگر ہمیں تھوڑی سمجھ عقل دی ہوئی ہے، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا یہ کلام کس قدر زبردست کلام ہے، جو مکہ کی گلیوں میں سنایا گیا تو پتھر دل رو پڑے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غلام آزاد ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو عزت مل گئی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کے لیے کہ جو زخم تھے ان کے لیے مرہم کا کام کیا تھا قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو صرف زبان کی ورزش کے طور پر نہ لیں، ہم اس کو سمجھ کر لیں۔
آج آپ دیکھیں کہ معاشرے نے ہمارے لیے ایک پیٹرن سیٹ کیا ہوا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹیاں جا رہے ہیں، جانا ہے نہیں جانا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، صبح جاتے ہیں مرد، راتوں کو گھر آتے ہیں، جابس کر رہے ہیں، گھروں میں خواتین بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ایگزام ہے بچوں کے، فلاں مسئلے ہیں فلاں مسئلے، مسئلوں سے تو ہم نکلتے ہی نہ کبھی پائے، مسئلے کبھی ختم بھی نہیں ہوتے۔ کوشش دیکھیں آپ کے صبح سے لے کر شام تک ہم گدے کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے مقاصد کے لیے، لیکن خالق کے بتائے ہوئے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم ٹائم ہی نہ نکالیں، یہ ہماری بدقسمتی کی یعنی کہ انتہا ہے۔ آج دنیا میں 7,000 زبانیں موجود ہیں، ہم نے تو صرف ایک زبان کو تھوڑا سمجھنا، وہ بھی نہیں کہ حفظ کرنا ہے، یہ نہیں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ عربی لینگویج آپ سیکھ لیں، بس قرآن کو سیکھ لیں، قرآن کی عربی جان لیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ قرآن سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پرانے زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ جو علماء کرام ہوتے تھے نا، وہ تورات وغیرہ، زبور، انجیل اگر عوام پڑھتے تھے تو وہ لوگوں کو قتل کر دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کی نعمت کے بارے میں سورہ یونس کے اندر آتا ہے کہ انہیں بتا دیجیے اے پیغمبر، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت آ گئی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ گئی، سو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر لیں۔ لوگوں کو تو خوشیاں منانی چاہیے اس بات کے اوپر، سیلیبریشنز بنتی ہیں، قرآن مل گیا الحمدللہ، ہم خود بھی جڑے، ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو پیغام دیں، اپنے نیبر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، دور دراز رہنے والوں تک میسج کنوے کریں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ ہمارے وقت جو ہے نا اس کو ہمیں ڈال دیں ہمارے وقت کے اندر یہ معاملات کہ ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑ جائیں، ہم اس سے جو ہے نا دوستی کر لیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ آج دنیا میں سب کچھ پڑا ہے، دنیا کی خبریں، فیشن کے رجحانات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کی پوسٹیں پڑھتے ہیں، اللہ کا آخری کلام اگر نہ پڑھا تو بس کچھ نہ پڑھا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، آنا ہے قرآن کی تلاوت کی بجائے سمجھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اس سے جڑنا ہے۔ آج فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑنا، اتنا دوڑنا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ قرآن کے پیچھے دوڑنا ہے۔ پلیز اللہ کا واسطہ ہے، یہ وقت ہے ہمارے پاس، ابھی ہمارے پاس صحت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی، اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی حالت، کیا حالت ہوئی ہوئی ان بیچاروں کی، کیا گھر سے وہ بیچارے کتنی بڑی آزمائش کے اندر آئے، کیسے اللہ نے ہمیں ان کے کمپیریزن کرے۔ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں جنت کے اندر رہ رہے ہیں، کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا، کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا تھا؟ اللہ کرے کہ ہم قرآن کی قدر کرنے والے بنے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر آگ لگ جائے کہ بھئی ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ جیسے آگ لگتی ہے نا دنیا کے مختلف کاموں کے لیے، تڑپ لگ جاتی ہے کہ نہیں میں نے اپنے بچے کو کامیاب کرانا ہی کرانا ہے، میں نے اس مقام تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے، بزنس اسٹیبلش کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آگ لگے کہ ہم قرآن سے صحیح معنوں میں جڑ سکیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اتنے زیادہ دلائل دیے، دلائل تو بے شمار ہے نا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اتنے ہی دلائل کو کافی سمجھیے کہ اگر ہمیں ایک بات بھی سمجھ آ گئی آج کے اس درس میں کہ قرآن، ہماری اس قرآن فہمی، قرآن کلاسیں ہماری اس مصروف ترین زندگی کا ایک روحانی وقفہ لینے کا ٹائم ہے میری ذاتی زندگی کے لیے، مجھے یہ سمجھ آ گئی تو میں قرآن کلاس چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں چلتی رہوں گی، میں سنتی رہوں گی، میں آگے بڑھتی رہوں گی، باقی میری دنیا کی ذمہ داریاں ہیں میں نے ہی پوری کرنی، ہم کبھی کسی کو منع نہیں کرنا، شادی بھی اٹینڈ کرنی ہے، آپ نے پوتریوں پہ بھی جانا ہے، آپ نے بازاروں میں جانا ہے، آپ نے رشتہ داریاں نبھانی ہیں، ہم تو سب سے بڑھ کر اس چیز کے محافظ، ہم کہتے ہیں ضرور کرو، ضرور دو فیملی کو ٹائم، آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کیجئے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو پھر یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ٹائم ہم نکال لیتے ہیں، جب ہم ٹائم نکالنے پہ آتے ہیں وہ ٹائم نکالتے ہیں، تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ ہم سے قبول فرمائے، اور وہی آخر کی جو دعا ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہمارے
دلوں کو قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے دلوں کے تالے کھولیں، ہماری قرآن کو ہمارے دلوں کی کنجی بنا دے، اور اس چند روزہ شدید مصروفیات سے کچھ گھڑیاں نکال کر ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں، ہماری آنکھیں اس سے سیراب ہوں، اللہ کے کلام سے ہماری زندگیاں جگمگائیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی بہترین محبت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔